بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ خلیج فارس کے 3 جزیروں پر UAE کا حق ہے۔ GCC نے کی امارات کے دعوے کی تائید۔ ایران کے خلاف عالمی عدالت جانے کی دھمکی۔ سعودی عرب اور ایران بیجنگ سمجھوتے پر عمل کریں گے۔ تہران میٹنگ میں اتفاق۔ صلح کی کوششوں کے لیے چائنا کی تعریف۔ غزہ کی مشکلیں بڑھیں، ہزاروں فلسطینیوں کو طوفان سے خطرہ، بارش اور سیلاب سے راستے بند۔ مغربی کنارے میں 800 نئی ہاؤسنگ یونٹس کو منظوری۔ وزیر فائنانس بزالل سموٹریچ نے کہا انقلاب جاری ہے۔ یوکرین کے پارٹنر سیکیورٹی ضمانت دیں تو الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں، زیلنسکی نے کی پیشکش۔ الیکٹورل ریفارمز پر لوک سبھا میں گرما گرم بحث، امت شاہ اور راہل گاندھی میں تلخ تکرار۔ SIR چور دروازے سے NRC ہے، ووٹنگ کو بنیادی حق بنایا جائے۔ لوک سبھا میں اسد اویسی کی تقریر۔ انفارمیشن کمیشن تقررات پر مودی، امت شاہ، راہل گاندھی کی بند کمرے میں میٹنگ، اپوزیشن لیڈر نے دیا اختلافی نوٹ۔ سپریم کورٹ نے عمر خالد کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر دیا، دہلی پولیس نے کی مخالفت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ GCC نے ایران کے کنٹرول والے 3 جزیروں پر UAE کے دعوے کی تائید کرتے ہوئے تہران کو خبردار کیا ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو اس معاملے پر انصاف کی عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ہونے والی میٹنگ میں ابو موسیٰ تن بزرگ اور تن کوچک پر UAE کے دعوے کو تسلیم کیا گیا۔ ایران کا ہمیشہ سے کہنا رہا ہے کہ یہ جزیرے ایران کا حصہ ہے اور اس نے اس معاملے پر کسی بھی طرح کی بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ GCC نے تینوں جزیروں پر ایران کے انتظامی، فوجی اور تعمیری کنٹرول اور سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ ایرانی عہدیدار اسے ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں، جسے اس سال اسرائیل کے ساتھ 12 دن کی جنگ کا سامنا رہا ہے۔ GCC ملکوں کے بیان میں ارش گیس فیلڈ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کویت اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ گیس فیلڈ ان کے مشترکہ علاقے میں شامل ہے اور وہ اس جگہ پر ایرانی سرگرمیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان دعووں کو دہرا کر GCC ایران پر ایک ساتھ دباؤ بڑھانا چاہتی ہے۔ ایران کے عہدیداروں نے یہ بات دہرائی ہے کہ یہ جزیرے ایران کا لازمی اور اٹوٹ حصہ ہے اور انہیں کسی انٹرنیشنل اتھارٹی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔
ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ جزیرے تاریخی طور پر اس کا حصہ رہے ہیں اور قانونی اور جغرافیائی دستاویزات سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ جزیرے 1921 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے تھے۔ 1971 میں جب برطانیہ کی فوجیں باہر نکل گئیں تو یو اے ای کے بننے سے صرف 2 دن پہلے ان علاقوں میں ایران کی خود مختاری بحال ہو گئی۔ سعودی عرب اور ایران نے بیجنگ سمجھوتے پر عمل سے اتفاق کیا ہے۔ منگل کو دونوں ملکوں کے لیڈرز کے بیچ تہران میں میٹنگ ہوئی۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ سعودی عرب اور ایران نے دونوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں چائنا کے رول کی تعریف کی۔ اس دوران چائنا نے یہ بات دہرائی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعاون بڑھانے میں مدد دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تینوں ملکوں نے فلسطین، لبنان اور سیریا میں اسرائیل کی جارحیت کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایران کی علاقائی سالمیت کے خلاف جارحیت کی کارروائیوں کی بھی مذمت کی۔ غزہ میں اسرائیل کی مدد رکھنے والے ایک گروپ کے تعلقات ماضی میں داعش ISIS سے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ حال ہی میں غسان الدبئی نامی ایک فلسطینی اس گروپ کا لیڈر بنا تھا۔ اس گروپ کا نام پاپولر فورسز ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ گروپ کافی سرگرم ہوا ہے۔ بعض طاقتیں چاہتی ہیں کہ حماس کے مقابلے میں اسے ٹھہرایا جائے۔ اسرائیل کی جیل میں اسرائیلی فوج کے ٹارچر سے ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ اس فلسطینی کا تعلق مغربی کنارے کے بیت اللحم سے ہے، جس کی پہچان 21 سالہ فلسطینی نوجوان عبدالرحمن سفیان کی حیثیت سے کی گئی۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ یہ نوجوان جون 2025 سے جیل میں تھا۔ غزہ کے فلسطینیوں کی مشکلوں میں موسم کی وجہ سے اضافہ ہو گیا ہے۔ غزہ کے ہزاروں لوگوں کو ایک طوفان بائرون سے خطرہ ہے۔ اس طوفان کے اثر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ غزہ کے میئر نے بتایا کہ کئی راستے بند ہو گئے ہیں۔ پہلے ہی بارش اور سیلاب کی وجہ سے کئی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسی دن یونائیٹڈ نیشنز میں انسانی حقوق کا عالمی ڈکلریشن جاری کیا گیا تھا، لیکن یہ دن ضمیر رکھنے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصے سے غزہ میں روزانہ فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور دنیا کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اسرائیل زمین، سمندر اور ہوا سے غزہ میں تقریباً روز حملے کر رہا ہے۔ غزہ کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے لوگوں کو کھانے، پینے اور ضروری چیزوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے کئی حملے کیے ہیں، جن میں 386 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ غزہ میں ایک ایسا بحران دیکھا جا رہا ہے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد سے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سمجھوتے کے باوجود غزہ میں بہت کم مدد پہنچائی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے غزہ جنگ کو نسل کشی پر مبنی جنگ قرار دیا ہے۔ المیزان سینٹر فار ہیومن رائٹس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی روکنے اور غزہ پٹی سے اسرائیلی فوج کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے دخل دے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ زخمی اور بیمار فلسطینیوں کو علاج کے لیے باہر لے جایا جائے۔ اسرائیل کی حکومت نے مغربی کنارے میں تقریباً 800 نئی ہاؤسنگ یونٹس کو منظوری دی ہے۔ وزیر فائنانس بزلل سموٹریچ نے یہ اعلان کیا۔ کٹر لیڈر سموٹریچ نے کہا کہ ہم انقلاب جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سموٹریچ فلسطینی ریاست کا مخالف ہے۔ یہودی بستیوں کی تعمیر اسرائیل فلسطین بات چیت میں اہم رکاوٹ ہے۔ امریکہ نے سوڈان کے نیم فوجی دستے کے لیے کولمبین فائٹرز کی بھرتی کے ایک نیٹ ورک پر پابندی لگائی ہے۔ دارفور کے شہر الفشر پر قبضے کے بعد نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے لیے بھرتی تیز ہو گئی ہے۔ سوڈان میں تقریباً 3 سال سے فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کا اندازہ ہے کہ اس لڑائی میں 40,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بات یوکرین سے، یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگر پارٹنر سیکیورٹی کی ضمانت دیں تو وہ الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں۔ زیلنسکی کی 5 سال کی میعاد میں 2024 میں ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن جنگ کی وجہ سے اس میں اضافہ کیا گیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ اگر ضمانت دی گئی تو 60 سے 90 دنوں میں الیکشنز کرائے جا سکتے ہیں۔ زیلنسکی نے 2019 کے الیکشنز میں 73% ووٹ حاصل کیے تھے۔ یوکرین جنگ 2022 سے جاری ہے۔ رشیا کے عہدیدار زیلنسکی کو یوکرین کے جائز نمائندے کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی فوج نے حال ہی میں بہادری سے جنگ لڑی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کی بہترین قیادت کی۔ وہ اسلام آباد میں علماء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خارجیوں کے حملوں میں معصوم پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔
افریقہ کے ملک موراکو میں عمارتیں گرنے کے ایک حادثے میں 19 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اس سال اس طرح کا دوسرا حادثہ ہے۔ یہ حادثہ موراکو کے شہر فس میں پیش آیا۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ 2 عمارتوں میں 8 خاندان رہتے تھے۔ زخمیوں کا ایک قریبی ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ لوک سبھا میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کے درمیان تلخ تکرار ہوئی۔ یہ جھڑپ الیکٹورل ریفارمز پر بحث کے دوران ہوئی۔ ماحول اس وقت گرم ہو گیا جب راہل گاندھی نے امت شاہ کی تقریر کے دوران دخل دیا اور کہا کہ میں آپ کی بحث کو چیلنج کرتا ہوں۔ امت شاہ نے فوری جواب دیا کہ میری تقریر کا آرڈر میں طے کروں گا، میں فیصلہ کروں گا کہ کیا بولنا ہے۔ اس سے پہلے امت شاہ نے ووٹر لسٹ میں چھیڑ چھاڑ کے الزامات پر ری ایکشن دیا اور کہا کہ یہ دعوے بے بنیاد ہیں اور الیکشن کمیشن ان پر صفائی دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے 5 نومبر کو اپنی پریس کانفرنس میں ایٹم بام گرانے کا دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے میں انہوں نے کہا کہ 501 ووٹ ہریانہ کے ایک ہی گھر پر رجسٹر کیے گئے۔ امت شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صفائی دے دی ہے کہ اس معاملے میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ بات صاف کی ہے کہ ہاؤس نمبر 265 کوئی چھوٹا گھر نہیں ہے، وہ 1 ایکڑ کا آبائی پلاٹ ہے جہاں پر کئی خاندان رہتے ہیں۔ ہر خاندان کو الگ ہاؤس نمبر نہیں دیا گیا۔ یہ نمبرنگ سسٹم کانگریس حکومت کے دور سے ہے، یہ کوئی فرضی گھر نہیں ہے۔ امت شاہ نے راہل گاندھی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہرو اور اندرا گاندھی نے ووٹ چوری کی تھی۔ وزیر داخلہ نے الزام لگایا کہ کانگریس اور اس کے اتحادی ایس آئی آر کے بارے میں شہریوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ان کی پریس کانفرنس کے بارے میں بحث کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی اور اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان لوک سبھا میں جم کر تکرار ہوئی۔ کانگریس لیڈر کے سی وینو گوپال نے کہا کہ ووٹ دینے کا حق جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن طرفدار بن گیا ہے۔ بی جے پی کے روی شنکر پرساد نے کہا کہ جب بھی اپوزیشن ہارتی ہے، الیکشن کے عمل کے بارے میں سوال اٹھاتی ہے۔ ترنمول کانگریس رکن شتابدی رائے نے الزام لگایا کہ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے ایس آئی آر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر اور اپنا دل ایس لیڈر انوپریا پٹیل نے کہا کہ ایس آئی آر ایک اہم مسئلہ ہے جس کے ذریعے ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی پہچان کی جائے گی۔ بی جے پی کی کنگنا رناوت نے کہا کہ اپوزیشن ایوان کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے میاں الطاف احمد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے کہ الیکشنز کے عمل کا ہر مرحلہ صاف ستھرا ہو۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ایس آئی آر چور دروازے سے این آر سی لانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ووٹنگ کے حق کو بنیادی حق یعنی فنڈامنٹل رائٹ بنانا چاہیے۔ اویسی نے کہا کہ ایس آئی آر پارلیمانی قانون کی خلاف ورزی ہے، اس کے ذریعے پارلیمنٹ کی طرف سے دیے گئے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ یہ بدنیتی پر کیا جانے والا عمل ہے جس کے ذریعے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ووٹنگ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ثبوت کا بوجھ ووٹر پر ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون عوامی نمائندگی کی بھی خلاف ورزی ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ وہ ایس آئی آر کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ چور دروازے سے این آر سی لانے کی کوشش ہے۔ Thank you. Sir, thank you, sir. You have allowed me to speak on a very important issue. Sir, I would like to point out at the outset that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. Sir, may I point out to you, sir, the representation of the RP Act of 1950 and Registration Electoral Rules 1960 prescribe that inclusion in the electoral roll will be based on self-declaration of citizenship backed by 1 or 6 documents or entity prescribed in Form 6 of 1960 rules, including Aadhaar. Now, this is an act which was passed in Parliament, sir. Supreme Court, in its Lal Babu Hussain judgment, held that once an voter has been included in the electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative of People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Hussain, sir. SIR, sir, has turned this head on its head and puts onus on the voters, sir. Sir, voters who were part of the electoral roll in 25
2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily fixed at the baseline for which revision is being conducted. Sir, ECI is not a body empowered to go into question of citizenship. A power lies with Ministry of Home Affairs, Government of India, and Foreigners Tribunal created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of Citizenship Act 1950, read with 2003 NRC rules, Section 4, subsection 2, 3, 4, 5, 6, prescribe just such an exercise of evaluation of citizenship to be conducted by central government. How is it the ECI is assuming the power given to another agency of parliament just by passing executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. Sir, as per the ECI release, 65 lakh voters were included, whose names were included in the electoral roll after the commencement of SR exercise omitted from draft roll published on August 1, 2025. After that, sir, several lakh voters where names were included draft roll were served with show cause notice. I have the copy of show cause notice that doubts had arisen on their right to be included in the electoral roll, and they were asked to appear in person with documents to prove that they were entitled to be included in the electoral roll. So on what basis did the ECI issue these notices? How did the doubt arouse? Form 6 rule has been passed by this August House. How can the ECI do it? They are violating the sanctity of a law that is passed in this August House. Sir, eventually 3.66 lakh such persons were deleted from the electoral roll with no order made available in the public domain giving the reason for deletion. Sir, under the SIR order, these persons are to be referred to authorities tribunal dealing with illegal foreign migration. Now, sir, look at this, what the government is supporting the ECI. When this 3.66 lakh such persons deleted, the government immediately, which was the draft is published on 30th August and finally 30th September, this government came out with the new Immigration and Foreigners Act 2025 and was notified, and an Immigration Foreigners Exemption Order 2025 cemeteries promulgated the same day. Under this order, sir, no action under Foreigners Act will be taken against illegal entry, presence for citizens of Nepal, Bhutan, Tibet and Sri Lanka, Tamils, in addition to persons other than Muslims belonging to Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Sir, when Supreme Court is seized on the petition of CAA, government issues a foreign exemption order. Why? Because they realize that in this 3.66 lakh, there can be people more than the non-Muslims also to protect them. You have done it, and then after 5 years of CAA, you will give them citizenship. That is why I say that this whole exercise, sir, I'm concluding, sir. This is why I say this whole exercise is a backdoor NRC. Sir, Ambedkar was asked, is India's democracy? He said only in formal sense. To be democracy in the substantial sense, political power was held by the most marginalized and the weakest. He repeatedly said political power is the key to social progress. You have only 4% Muslims over here. The ruling party has no Muslim member. If Lok Sabha increase representation of OBCs and the upper caste is there, now it is at the cost of whom? Muslims are not there. They're not being reflected in the secular parties. For example, if Muslim majority seats like Wayanad can elect non-Muslims, surely Rai Bareli, Amethi, Ottawa can elect Muslims, sir. And now coming to this electors, sir. We are only become electors, we are not getting elected. Please coming, sir, I'm concluding. Sir, give me 2 minutes, sir, please, sir. Now coming to this whole donations, BJP got 88% donations, sir. Nearly 2,243 crores. So we the people is now represented by We the Private Limited. I would request this ruling party to please consider adopting a mixed member parliamentary system like Germany. Each voter has 2 votes, one for their MP and one for a political party. A tally is done. First, all local winners get seats, and the rest of seats are filled with the overall number of seats. Each party matches roughly percentage. Secondly, sir, delimitation. Don't do delimitation like what you have done in Kashmir and in Assam. Because if BJP it is delimitation another game, it has to win. Then the loser is going to other political parties. But the loser will be country's democracy. Sir, right to vote. Ambedkar called it a principal theory of the Constitution. I would demand, I have put a private bill last assembly, the age of contesting elections for MLA and Lok Sabha should be brought down to 20. Rajya Sabha 25, for Vidhan Sabha 22. Why? Because, sir, we have 52% of India's population under the age of 30. What are we giving to them? So that is why I propose. And lastly, Thank sir, you. and I'm including this. Lastly, sir. Sir, I'm just concluding, sir. Lastly, sir, we must build a consensus and make right to vote
a fundamental right. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of religion. Thank you, sir. لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے بند کمرے میں میٹنگ کی، جس میں سینٹرل انفارمیشن کمیشن کے تقررات پر غور کیا گیا اور انہیں چیف الیکشن کمشنر اور 8 انفارمیشن کمشنرز اور ویجیلنس کمشنر کے تقرر کے بارے میں بات چیت کی۔ معلوم ہوا کہ راہل گاندھی نے عہدیداروں کے چناؤ کے بارے میں اختلافی نوٹ دیا۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب راہل گاندھی اور امت شاہ کی لوک سبھا میں تکرار ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ایکٹیوسٹ عمر خالد کی ضمانت کے بارے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ عمر خالد شرجیل امام اور 2 فروری 2020 کے دہلی فسادات کے سلسلے میں جیل میں ہیں اور ان کے خلاف UAPA کے تحت کیس چل رہا ہے۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس NV انجاریہ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا، ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SV راجو اور سینئر وکیلوں کپل سبل، ابھیشیک سنگھوی، سدھارتھ دوے، سلمان خورشید کی دلیلوں کی سنوائی کی۔ دہلی پولیس نے شرجیل امام اور عمر خالد کو ضمانت دینے کی مخالفت کی۔ انٹرنیشنل فٹ بالر لیونل میسی کے میچ کے لیے حیدرآباد میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ایسے میں رچا کنڈا کے پولیس کمشنر سدھیر بابو نے فینس سے کہا کہ وہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم اوپل میں قاعدوں پر عمل کریں اور ڈسپلن رکھیں۔ یہ میچ 13 دسمبر کو سخت سیکیورٹی میں کھیلا جائے گا، جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی بھی حصہ لیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ خلیج فارس کے 3 جزیروں پر UAE کا حق ہے۔ GCC نے کی امارات کے دعوے کی تائید، ایران کے خلاف عالمی عدالت جانے کی دھمکی۔ سعودی عرب اور ایران بیجنگ سمجھوتے پر عمل کریں گے، تہران میٹنگ میں اتفاق، صلح کی کوششوں کے لیے چائنا کی تعریف۔ غزہ کی مشکلیں بڑھی، ہزاروں فلسطینیوں کو طوفان سے خطرہ، بارش اور سیلاب سے راستے بند۔ مغربی کنارے میں 800 نئی ہاؤسنگ یونٹس کو منظوری، وزیر فائنانس بیزالل اسمارش نے کہا انقلاب جاری ہے۔ یوکرین کے پارٹنر سیکیورٹی ضمانت دیں تو الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں، زیلنسکی نے کی پیشکش۔ الیکٹورل ریفارمز پر لوک سبھا میں گرما گرم بحث، امت شاہ اور راہل گاندھی میں تلخ تکرار۔ SIR چور دروازے سے NRC ہے، ووٹنگ کو بنیادی حق بنایا جائے، لوک سبھا میں اسد اویسی کی تقریر۔ انفارمیشن کمیشن تقررات پر مودی، امت شاہ، راہل گاندھی کی بند کمرے میں میٹنگ، اپوزیشن لیڈر نے دیا اختلافی نوٹ۔ سپریم کورٹ نے عمر خالد کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر دیا، دہلی پولیس نے کی مخالفت۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔